بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الاستقامہ، یہ باب ہے استقامت سے متعلق۔ استقامت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جم جائے، ثابت قدم رہے اللہ جل جلالہ کے اوامر پر۔ قال اللہ تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں فاستقم کما امرت، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے کہ آپ استقامت اختیار کر لیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارے رب اللہ ہیں، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد وہ اس پر جم گئے، ثابت قدم رہے، استقامت اختیار کر لی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور وہ ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف نہ کرو، تم غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور تمہیں خوشخبری حاصل کر لو اس جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست اور تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں تمہیں وہ سب کچھ ہے جو تمہاری نفس چاہے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں وہ سب ہے جو تم مانگو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، اور یہ میزبانی ہے اس غفور اور رحم کرنے والے رب کی طرف سے۔ وقال تعالی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین قالوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارے رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین رہیں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ جو یہ عمل کرتے تھے۔ وعن ابی عمرو وقیل ابی عمرة سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عمر، کسی نے کہا ہے کہ ان کی کنیت ابو عمرہ تھی، ابو عمر نہیں بلکہ ابو عمرہ، تو ان کا نام ہے سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جس کے بارے میں کسی اور سے سوال نہ کروں۔ قال، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا کہ آپ یوں کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہو اور پھر اس کے بعد اسی پر جم جاؤ، ثابت قدم رہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاربوا وسددوا، فرمایا کہ قربت حاصل کیا کرو، یعنی اعمال کو کوشش کیا کرو کہ قریب ٹھیک کیا کرو، وسددوا، اور سیدھا سیدھا کرنے کی کوشش کیا کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنكُمْ بِعَمَلِهِ، اور یہ جان رکھو کہ کوئی بھی اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا، عمل کی وجہ سے کسی کو نجات نہیں ملے گی۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کو بھی عمل کی وجہ سے نجات نہیں ملے گی۔ قال ولا انا، کہنے لگا کہ میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، مگر یہ کہ اللہ جل جلالہ اپنی رحمت اور اپنی مہربانی سے مجھے چھپا لے، اپنی ڈھانپ لے اپنی رحمت میں، اپنی مغفرت فضل میں، یعنی اللہ کی مہربانی مجھ پر ہوگی تو میں جنت میں جاؤں گا، مجھے نجات ملے گی، ورنہ عمل کے ذریعے سے کسی کو بھی نجات نہیں ملتی۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ المقاربہ کا معنی ہے القصد الذی لا غلو فیہ ولا تقصیرا، یعنی وہ درمیان روی کے آدمی درمیانے انداز سے اعمال کرتا رہے کہ جس میں غلو بھی نہ ہو اور تقصیر بھی نہ ہو، کمی بھی نہ ہو اور اس میں تفرید بھی نہ ہو، افراط بھی نہ ہو، تفرید بھی نہ ہو۔ اور سداد کا معنی کیا ہے استقامت اور اصابت سے، کہ آدمی درستگی کی کوشش کرے۔ وَيَتَغَمَّدَنِي أَيْ يَلْبَسُنِي وَيَسْتُرُنِي۔ قال العلماء، علماء فرماتے ہیں معنی الاستقامت لزوم طاعت اللہ تعالی، استقامت کا معنی ہے کہ اللہ کی طاعت پر آدمی کو التزام حاصل ہو۔ قالوا، کہنے لگے، علماء نے کہا ہے وہی من جوامع الکلم، فرمایا کہ یہ جوامع الکلم میں سے ہے، وہی نظام الامور، اور یہ امور کے انتظامی امور میں سے یہ ایک بات ہے کہ گویا وباللہ توفیق، اور اللہ جل جلالہ توفیق دینے والی ذات ہے۔ تو گویا یہ وہ جوامع الکلم میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہے کہ آدمی ایمان لائے، اور ایمان پوری تفصیلی دین کا نام ہے کہ ایمان باللہ و بالیوم الآخر و بالکتب، اب کتابوں پر اگر ایمان ہے تو کتابوں میں جو کچھ ہے اس پر بھی ایمان ہوگا۔ اس طرح سے
آخرت پر ہے، قبر پر ہے، تو گویا ساری دین پر اس کو ایمان حاصل ہو جائے، پھر اس کے بعد استقامت بھی اس کو حاصل ہو جائے، ڈٹ جائے، اس پر جم جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے کہ مختصر بات لیکن بڑا مفہوم، بڑا وسیع معنی رکھنے والی بات۔ ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ باب فی التفکر فی عظیم مخلوقات اللہ تعالی و فناء الدنیا و احوال الآخرہ و سائر امورها و تقصیر النفس و تہذیبها و حملها علی الاستقامہ۔ یہ بھی اسی کے ساتھ ملا جلا ہے، تو اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ باب ہے فی التفکر فی عظیم مخلوقات اللہ تعالی، اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات کے بارے میں فکر کرنے میں، اس میں غور فکر سوچنے کے بارے میں، وہ فناء الدنیا اور دنیا کے فانی ہونے کے متعلق، وہ احوال الآخرہ اور آخرت کے احوال، آخرت کی بڑے بڑے حالات، وسائر امورہما اور دنیا اور آخرت کے سب امور سے متعلق، و تقصیر النفس اور اپنے نفس کی تہذیب اور اس کی تقصیر، نفس کو یعنی حق بات پر جمانا، اس کی اصلاح کرنا، وہ حملها علی الاستقامہ اور استقامت پر ان کو ابارنا۔ یہ ساری باتیں اس باب میں مذکور ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں، انما اعظکم بواحدۃ، میں تمہیں ایک کلمے کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، مثنی دو دو، وفرادا اور اکیلے اکیلے، ثم تتفکروا پھر تم غور و فکر کرو۔ وقال تعالی ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے اور لیٹے، وعلی جنوبہم، عفوا قیاما وقعودا، کھڑے اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوں پر، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ آپ نے باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک، آپ کے لیے پاکی ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائی گئی، کیسے پیدا کی گئی؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کی گئی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے گاڑے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بچائی گئی۔ فَذَكِّرْ، پس آپ یاد کیا کرو، یعنی ترغیب دیا کرو، لوگوں کو نصیحت کیا کرو۔ انما انت مذکر، بے شک آپ مذکر ہی ہیں، آپ لوگوں کو یاد دہانی کرانے والے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دینے والے ہیں، ان کو نصیحت کرنے والے ہیں۔ وقال تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں، افلم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا یہ زمین میں نہیں چلتے پھرتے تاکہ یہ دیکھ لے؟ تو گویا یہ نظر کرنا، یہ تفکر کرنا، سوچنا اللہ کی مخلوقات میں، اللہ کی کائنات میں، یہ بنیادی چیز ہے اور یہ مطلوب ہے۔ والآیات فی الباب کثیرہ، اور اس باب میں آیات بہت زیادہ ہیں۔ ومن الاحادیث، الحدیث السابق، حدیثوں میں سے گزشتہ حدیث بھی ہے، الکیس من دان نفسہ، کہ ہوشیار شخص وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور نیک عمل کرے، ما بعد الموت کے لیے اعمال کر لے۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو تفصیل حدیث ہم پچھلے درسوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اتنا کافی ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی پھر باب فی المبادرۃ الی الخیرات، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔